اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے اور یہ نیکسٹ لیکچر ہے حج کے بارے میں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں 197 آیت میں فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لہذا جس نے حج کا ارادہ کر لیا ان دونوں میں نہ تو گندہ فوش کام کرے، یعنی سیکس، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فسق و فجور، اور جو بھی تم نیک کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اور زادرہ لے کر چلو۔ یہ کنٹینیوڈ ہے، اور بلا شبہ بہترین زادرہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اگلی آیت ہے 198، نہیں ہے تم پر گناہ اس میں کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل، یعنی رزق، کس میں؟ حج کے دنوں میں۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو اللہ کا ذکر کرو، معاشر حرام میں ٹھہر کر، اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے جس کی ہدایت کی گئی ہے تمہیں اللہ کی طرف سے، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہم نے دیکھی جب ہم حج پہ گئے کہ وہاں پہ جو حرم کے باہر عورتیں، مرد مختلف ملکوں کے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ سعودی حکومت بڑی سخت ہے، تو یہ کس طرح اجازت دیتی ہے؟ تو پھر میں نے جب قرآن میں پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ اللہ جن کو حکم دے رہا ہے، اور یہ سعودی حکومت ان کو نہیں روک سکتی۔ تو دوستو، کوئی جو بھی اپنا زادرہ کے نکالنے کے لیے حج کے دنوں میں کچھ چیزیں اپنی لے جاتا ہے بیچنے کے لیے حاجیوں کو، کیونکہ لاکھوں حاجی ہیں تو وہ بکیں گی تو بہت پیسے بنیں گے، تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، نہیں ہے تم پر گناہ اس میں کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل، یعنی تم وہاں جا کے بیچ سکتے ہو۔ پھر جب تم اب اگلا سٹیپ اللہ نے کیا بتایا؟ جب عرفات سے چلو، عرفات میں وہ مومنٹ ہوتا ہے رکنا، وہ حج ہے۔ اصل میں حج کا جو کور پوائنٹ ہے وہ عرفات میں رک کے اللہ سے دعا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، تو اس کو حج کہتے ہیں۔ باقی اس کے ریچولز ہیں، سیکنڈریز ہیں۔ پھر فرمایا اب ہم عرفات میں جب کر لیتے ہیں تو پھر ہم بسوں کے ذریعے مزدلفہ، کچھ لوگ پیدل، مزدلفہ ایک جگہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے رات ٹھہرتے ہیں، اور وہاں اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ، تو وہ یہ مسلسل ہم نے پڑھنا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگلی آیت 199، پھر تم بھی چلو جہاں سے روانہ ہوتے ہیں سب لوگ، اور استغفار کرو اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ 200 آیت، اگلی آیت، پھر جب تم ادا کر چکو مناسک کا مطلب ہے حج کے ریچول، تو ذکر کرو اللہ کا، بھائی لبیک اللہم لبیک، جیسا کہ ذکر کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جوش تھے۔ سو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں ہی، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ پھر 201 آیت میں فرمایا اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بلائی اچھائی اور آخرت میں بھی بلائی اچھائی، اور بچا لے تم ہمیں آگ کے عذاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے 201 سورہ بقرہ کی 201۔ پھر اگلی آیت ہے 202، پھر جو جلدی چلا گیا 2 دنوں میں تو نہیں ہے اس پر کوئی گناہ، یعنی آپ 2 دن کے بعد آپ مزدلفہ پہ سے ہو آئے، سارا کچھ کر لیا، حج مکمل ہو گیا، اب آپ چاہیں تو 2 دن ٹھہرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں ہے اس پر بھی کوئی گناہ۔ اب اگر کوئی ایکسٹینڈ کرتا ہے 3 دن 4 دن تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ بے شک تم اس کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سمبلائز کیا ہے کہ جس طرح تم یہاں اکٹھے ہوتے ہو حج کے دنوں میں پوری دنیا سے مسلمان، تو اسی طرح تمہیں روز محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، لیکن وہاں تو اللہ صاحب لے گا نا۔ اگلی سورہ رحمان ہے، آل عمران 3 نمبر، اس کی 96 اور 97 آیات ہیں۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مکہ کی، خانہ کعبہ کی تاریخ بتا رہے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی، اور تم جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں،
ابراہیم کا مقام عبادت ہے. جو لوگ حج کرنے جا چکے ہیں، عمرہ کرنے، ان کو پتہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے نشان قدم ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کر دے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے. یہاں دوستو ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر زادرہ اتنا آ گیا کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکو تو پھر آپ نے لیٹ نہیں ہونا، سست نہیں ہونا. میں سعودی عرب میں کئی دفعہ گیا تھا، لیکن حج میں نے اپنی بیگم کے ساتھ ایک ہی دفعہ کیا تھا. جب اتنا کھلا ہمارے پاس آ گیا تو پھر میں نے کہا بیگم اب چلنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا. تو اسی طرح میں نے دیکھا کہ میرے کوئی دوست ہیں اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، بزنس پیسے آ چکے ہیں حج کے لیے، زیادہ آج لیکن نہیں جا رہے. ان میں سے ایک میرا مرحوم بہت ہی پیارا بچپن کا دوست تھا. اس کو میں کہتا تھا یار ہوا وہاں گئے، انڈسٹریلسٹ تھا. اللہ کے پاس کرونا ہوا چلا گیا. اچھا، اگلی صورت مائدہ ہے، اس کا جز ہے. نہ یہ حج کے لیے ایڈیشنل احکامات ہیں. نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو جب کہ تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم دیتا جائے. اچھا، احرام وہ لباس ہوتا ہے، 2 کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ہم حج عمرے میں پہنتے ہیں. اور احرام کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے یہ جب پہن لیے، زیب تن کر لیے، تو اب وہی بات کہ تمام برائیوں سے بچنا ہے، شک سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایڈیشنل چیز یہ بھی ہے کہ شکار بھی نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ تم شکار کرنے چل پڑو. دوسری یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سورہ مائدہ ہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیاں کو. نشانیاں یہاں پہ شعائر اللہ لکھا ہے، شعائر اللہ، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور حرمت والے مہینوں کی بھی نہیں کرنی، اور خدا کی یعنی کہ قربانی کے جانور کی بھی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں وہی قربانی کے، اور نہ ان کی جو حرم کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنے رب کا فضل تلاش کرتے رہو. یہ دوسری صورت کا جز ہے سورہ مائدہ کی. آگے سورہ مائدہ کی 97 آیت میں فرمایا بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے قیام کے لیے انسانوں کے، اور حرمت والے مہینوں کو، اور خدا کو، اور کلادوں کو، اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ واچ کر رہا ہے تمہاری ہر حرکتیں جو بھی تم کرتے. سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت میں فرمایا اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ مرکز انسانوں کے لیے اور امن کی جگہ، سو بنایا مقام ابراہیم کو مصلی عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے کی جگہ. یہاں پہ بھی ہمارے کچھ مسجدیں ہوتی ہیں، کچھ مصلی ہوتے ہیں. لوگ چھوٹی سی جگہ لے کے کرائے پہ تو نمازیں پڑھنے کے لیے بنا لیتے ہیں، جس کو مصلی کہتے ہیں. اور ہم نے ہدایت کی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھنا میرے اس گھر کو تم دونوں، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی اس کو پاک رکھنا. یہ سورہ بقرہ کی 126 اگلی آیت میں فرمایا اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھل اناج ان کو جو ایمان لائے ان میں سے، اور اللہ روز آخرت پر. اگلی آیت 127 اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی، تو یہ دعا کرتے جا رہے تھے اے میرے رب اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی ہے سمیع العلیم. پھر اگلی آیت 128 اے ہمارے رب اور بنا دے ہم دونوں کو مسلمان، اور اپنا اور ہماری نسل میں سے اٹھا ایک امت جو مسلمان ہو تیری. یہ جو مسلمان لفظ ہے میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح سے جھکا دو، اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور سورہ توبہ 9 نمبر سورت کی تیسری آیت اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ بری الذمہ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. یہاں ہم اس کو کمپلیٹ اینڈ کرتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل.